السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر گزشتہ کل گفتگو ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا جو حکم دیا تو فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ اس پر پسند پر تھوڑی سی گفتگو تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نکاح یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج احدکم عج شیطانہ یقول یا ویلہ عصم ابن آدم منی ثلثی دینہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، اس آدمی نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا، یعنی 66%، 66% اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی نکاح کر کے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسلام میں نکاح صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ ہی نہیں، حقیقت میں نکاح عبادت بھی ہے، اور نکاح یہ گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اصل جو مقصد ہے نکاح کا وہ یہی ہے کہ بندہ گناہ سے محفوظ ہو جائے، اور ہم جو ہے اکثر اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس لیے دوسری حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللہ الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده اللہ تعالی الا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده اللہ تعالی الا دناءة ومن تزوج امرأة ليغض بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه كان ذلك منه بورک لہ فیہا وبارک اللہ لہا فیہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنیاد پر نکاح کرے کہ بہت اعلیٰ خاندان ہے وغیرہ، تو اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو اور صلہ رحمی کرے، یعنی حقوق کی ادائیگی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو محترم سامعین، اصل جو مقصد ہے نکاح کا وہ ہے گناہوں سے حفاظت۔ پھر ساتھ میں گزشتہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ کس عورت سے نکاح کیا جائے، اس میں ایک بات جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں انی اصبت امراتن ذات حسب و منصب الا انہا
لا تلد. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عزت اور منصب والی اور مال والی ایک عورت پائی ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، مگر اس کو بچہ نہیں ہوتا، یہ کیسے پتا چلے بچہ نہیں ہوتا؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ اس کے خاندان میں جو سلسلہ چلا آتا ہو وغیرہ، یا کوئی ایسی بیماری ہو وغیرہ کہ جس سے یہ واضح ہو کہ اس سے بچے نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں وہ مال والی بھی ہے، حسب نسب والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مگر بچے نہیں ہوتے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فنہاہ، حضور نے منع فرمایا. حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں ثم اتاہ الثانیہ، وہ مسافر دوبارہ آئے اجازت لینے کے لیے. فنہاہ، حضور نے پھر دوبارہ منع فرمایا. ثم اتاہ الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ آئے. فنہاہ، حضور نے تیسری مرتبہ بھی منع فرمایا. اور تیسری مرتبہ حضور نے کیا فرمایا؟ فقال تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم. حضور نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو ہم محبت کرنے والی اور بچے جننے والی ہو، کہ میں تمہارے ساتھ اور امتوں پر کثرت ظاہر کرنے والا ہوں، یعنی تمہاری زیادہ تعداد ہوگی جس سے مجھے اور فخر ہوگا. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جو زیادہ محبت کرنے والی بھی ہو اور اسے کوئی اور بھی پرابلم نہ ہو، بچے جننے والی بھی ہو، کہ نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آیت میں جو فرمایا گیا کہ 2 3 4، یعنی ایک مرد اگر استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ہر اعتبار سے نبھاؤ کرنے کی، تو وہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. یہ 4 شادیوں کا حکم ایسے ہی نہیں ہے، شرط کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا ایک ہی سے نکاح کرو، اور ایک کو بھی سنبھالنے کی اگر استطاعت نہیں ہے تو ما ملکت ایمانکم، جو پہلے لونڈیوں کا رواج تھا، ان سے نکاح نہیں ہوتا تھا مگر ان سے ہم بستری ہو سکتی تھی، تو فرمایا انہی پر اکتفا کرو. عورت سے اگر نکاح کرنا ہے تو اسے سنبھالنے کی، اس کے حقوق کی ادائیگی کی طاقت ہو. اس تعلق سے جو مستشرقین ہے یا اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں اس پر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اسلام کے اس حکم پر بہت ساری پپتیاں کستے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. مگر ایک طرف اگر انہیں حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنے بھی ہیں ملک، آپ دیکھ لیں، فرانس ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، یا جتنے بھی ہیں اسلام دشمن، ان سب میں بغیر نکاح کے ماؤں کی تعداد زیادہ ہے، بغیر نکاح کے باپ کی تعداد زیادہ ہے، بغیر نکاح کے بچوں کی، حرامی بچوں کی تعداد زیادہ ہے. وہ بغیر نکاح کے تو فیشن سمجھتے ہیں، نکاح کو جو ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ اسے اسلام کے کس نظریے سے وہ دیکھتے ہیں، کہ کس انداز سے دیکھتے ہیں جو انہیں اس میں اعتراض دکھتا ہے. یاد رکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ بندہ زناکاری کی طرف نہ جائے. اور اسلام سے پہلے زمانی جاہلیت میں کسی کی نکاح میں
8 تھی، کسی کی نکاح میں 10۔ اسلام نے مرد کی فطرت کے اعتبار سے یہ جو ہے تعلیم عطا فرمائی کہ ہاں ہاں تم کر سکتے ہو، جو تمہارے اندر طاقت ہے تو تم ایک ساتھ جو ہے وہ 4 کر سکتے ہو۔ جتنی انسان کے اندر فطرت ہے اس کے اعتبار سے اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس میں بھی فرمایا اللہ تعدلو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں اس تعلق سے کافی گفتگو ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر اسے ادھورا چھوڑتا ہوں۔ آگے کافی اس تعلق سے بات ہوئی ہے اسی سورہ نساء میں، تو انشاءاللہ بات کروں گا کہ کس طریقے سے انصاف کا حکم دیا گیا، اور فرمایا جو اگر انصاف نہیں کر سکے تو پھر وہ یہی کرے کہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام لے آئے اور کسی کے نکاح میں 8 تھی، کسی کے نکاح میں 10 تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں یہ آیت سنائی تو انہوں نے ان میں سے 4 کو رکھا اور بقیہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اسلام کا حکم، اس لیے اس پر جس انداز سے بھی قربان ہوا جائے وہ کم ہے کہ کتنا پیارا اور فطرتی حکم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دے تو اسے کھاؤ جچتا پچتا، یعنی اسے خوشی سے کھاؤ۔ مہر یہ وہ مبارک پیسہ ہے، سبحان اللہ، کہ جسے فرمایا گیا نحلہ یعنی خوشی سے انہیں دو، یہ برکت والا پیسہ ہے۔ مہر حنفی مذہب میں کم سے کم 10 درہم ہے۔ 10 درہم کیا ہے؟ یعنی 35 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، چاندی کا بھاؤ اور اس کی قیمت ہر روز جو ہے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس کے حساب سے جو 35 گرام چاندی ہے اس کے حساب سے جو بھی ہوتا ہو وہ قیمت، وہ کم سے کم مہر ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں آگے آئے گا۔ اس لیے مہر یہ عورت کا حق ہے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی مالکہ ہے۔ وہ مہر چاہے وہ عورت اپنے میکے والوں کو دے دے یا سسرال والوں کو دے دے یا اپنے خاوند کو بھی واپس دے دے، جیسا کہ رب نے فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے تمہیں واپس دے، یعنی فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر خوشی سے دے یا اس میں سے تھوڑا دے یا کل دے دے تو بھی اسے لیا جا سکتا ہے، اور اسے مرد بھی استعمال کر سکتا ہے بشرطے کہ خوشی سے دے۔ محدثین نے حضرت مولا کائنات سید السادات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ روایت بیان فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہو وہ اپنی بیوی سے اس کا مہر لے، یعنی اس میں سے 10 روپیہ 20 روپیہ جو بھی 100 روپیہ لے لے، اور اس پیسے سے شہد مد خریدے اور بارش کے پانی میں شہد ملا کر پیے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مان مبارکہ فرمایا۔ قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا،
اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا، تو بارش کا پانی بھی برکت والا، اور شہد کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا، فرمایا فیہ شفاء للناس، اور بیوی کے مہر کو اللہ نے ہنیئا مریا فرمایا۔ جب ان تینوں کو جمع کریں گے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور اس میں شفا ہوگی۔ اور اسی پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ درود شریف میں بھی شفا ہے، کہ یہ ہماری پہلی ماں حضرت حوا کا مہر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر عورت جو ہے مہر میں سے کچھ پیسہ شوہر کو دے اور وہ اسی اپنے کاروبار میں بھی لگائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہارے بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور کہو ان سے اچھی بات۔ یہ آیت اپنے اندر کئی احکام رکھتی ہے کہ بے عقلوں سے کون مراد ہے، یتیم ہے یا نابالغ بچے ہیں یا عورتیں بھی ہیں، اور اس کے کیا کیا احکام ہے مال کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ کل میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔